السلام علیکم بچوں، کل ہم نے عرش صوبائی کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی تھی، یعنی ہم نے کل ہمارا موضوع تھا عرش صوبائی۔ آج ہم اس کی 2 غزلیں ہیں، ان کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلے ہم پہلی غزل کی تشریح کریں گے، شعر پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی تشریح۔ اس کا پہلا شعر ہے غزل کا، عرش صوبائی کی غزل کا پہلا شعر ہے: کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ یہ عرش صوبائی کی غزل کا مطلع ہے۔ اس کی تشریح اس طرح ہے۔ غزل کے مطلع میں عرش فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر اتنے غم سے جیے، اتنے غم سہے جن کا شمار ہی نہیں، یعنی جن کی کوئی گنتی نہیں۔ ہر غم تازہ ہے، یعنی پچھلا زخم بھرا نہیں جاتا کہ ایک نیا زخم دل کو سہنا پڑتا ہے۔ میں اپنے میری زندگی میں بے تحاشا غم ہے، میرے دل کا کوئی بھی زخم بھر نہیں آیا، ہر زخم دل ابھی تک تازہ ہے، یعنی میں اپنے کسی بھی غم کو بھول نہیں سکا ہوں۔ دوسرا شعر ہے: ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھیں، دروازہ نہ تھا۔ عرش فرماتے ہیں کہ ہم نکل سکتے بھی، اس شعر میں عرش فرماتے ہیں کہ میں اپنے وجود کے قید خانے میں قید ہوں، اگر نکلنا بھی چاہتا ہوں تو کس طرح نکل پاتا۔ اس قید سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی، کیونکہ زندگی ایک ایسی قید ہے جس سے انسان اپنے اختیار سے نکل نہیں سکتا، نہ نکلنے کی کوئی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پہ نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ اس شعر میں شاعر انسان کی بات کرتا ہے جو اپنی تہذیب اور اقدار کے ساتھ اب ناپید ہو چکا ہے۔ اس انسان کو اپنا محبوب سمجھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا دل سچی محبت اور ہمدردی سے لبریز تھا، جس کی چمک اس کی آنکھوں سے صاف واضح ہوتی ہے۔ وہ تکلف سے عاری سچی محبت کرنے والا انسان تھا، اور اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا، یعنی وہ اپنا اصل چہرہ لیے ہوئے تھا۔ نئی تہذیب کا انسان چہرے پر کئی چہرے چڑھائے ہوئے ہے۔ عرش کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھوں میں محبت کا اظہار عیاں دیکھا ہے۔ جس نئی تہذیب نے انسان کے اندر عیاری اور فریب کاری پیدا کی، بلکہ سوز و گداز کی کیفیت کو بھی ختم کیا ہے، مگر میرے محبوب پر اس نئی تہذیب کا اثر غالب نہیں ہوا ہے، نہ اس نے اپنے چہروں کو بناوٹی رنگ سے رنگ لیا ہے، بلکہ اس کے اندر محبت کا جذبہ موجود ہے، یعنی میرے محبوب پر نئی تہذیب کا نقلی پن نہیں آیا ہے۔ عرش اس کا چوتھا شعر ہے: عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، یعنی اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ عرش ان کا تخلص ہے: عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ غزل کے مقطع میں عرش فرماتے ہیں کہ لوگ میرے محبوب کی آنکھوں کو دیکھ کر اس کی محبت میں کھو جاتے ہیں، اس میں میرے محبوب کا کیا قصور، بلکہ قصور تو ان کا ہے جن کو میرے محبوب کی جھیل سی آنکھوں کی گہرائی کا اندازہ نہیں۔ یہ تھی ایک غزل۔ دوسری غزل کا پہلا شعر یعنی غزل کا مطلع ہے: ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دوا ہی سہی۔ اس شعر میں عرش فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں غموں اور پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں، شاید کسی مظلوم نے میرے حق میں بد دعا کی ہے، اسی وجہ سے میں ہر وقت غموں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اپنی زندگی سے محبت ہے، اور میں ہر حال میں اس زندگی کو جینے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ میں زندگی سے ہار کر خدا کا ملعون نہیں بننا چاہتا۔ دوسرا شعر ہے: نہ اس کو بھول کے میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی سہی۔ اس شعر میں عرش فرماتے ہیں کہ اے احسان فراموش انسان، کب تک تو اپنے کبر اور غرور پر اڑا رہے گا۔
کب تک اپنے آپ کو وقت کا خدا تصور کرتا پھرے گا؟ تو اس بات کو مت بھول کہ تمہیں اس مقام پر کس نے پہنچایا۔ تمہیں اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ذرا اس بات پر غور کر کے تجھے تخلیق کس نے کیا، یعنی تجھے پیدا کس نے کیا ہے۔ یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا اندازہ دوسرا ہی صحیح۔ اس شعر میں عرش اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے محبوب، اگرچہ تم میری طرف بے رخی سے ہی دیکھتے ہو، میرے لیے یہ بھی غنیمت ہے، مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح تمہاری نظر مجھ پر پڑتی ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ یعنی میرے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ تم میری طرف ایک نظر ڈالتے ہو۔ وہ میری روح میں تخیل ہو چکا ہے عرش، یعنی غزل کا مقطع ہے، آخری شعر ہے۔ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے، اگر وہ مجھ سے جدا ہے، چلو جدا ہی صحیح۔ اس شعر میں یعنی غزل کے مقطع میں عرش فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اگرچہ ظاہری طور پر مجھ سے جدا ہے، مجھ سے الگ ہے، لیکن حقیقت میں وہ میری روح میں بسا ہوا ہے۔ اس لیے یہ بات میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی کہ وہ میرے نزدیک ہے یا مجھ سے دور ہے۔ اس کا سوال ہے، اب سوال پڑھتے ہیں، ہم نے غزل کی تشریح کی، اب سوال ہے، شاعر نے حصار ذات سے نکل نہ سکنے کی کیا وجہ بتائی ہے؟ جواب اس کا اس طرح ہے، شاعر کے کہنے کے مطابق انسان خود اپنے آس پاس ایسے حالات کی چار دیواری کھڑا کرتا ہے، ایسا ماحول پیدا کرتا ہے اس ماحول سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ کھلا نہیں رکھتا، یعنی اپنے آپ کو قید کرتا ہے ایسے ماحول میں جس سے وہ نکل نہیں سکتا، لہذا حصار ذات سے نکل نہیں پاتا، وہ اپنی ذات میں کھو جاتا ہے، اپنے وجود میں گم ہو جاتا ہے۔ جو ماحول اس نے خود پیدا کیا ہوتا ہے وہ اسے خود بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ اس ماحول میں گٹ گٹ کر مر جاتا ہے۔